السلام علیکم، خالد سیف الدین 8 ستمبر کی کال لے کر آپ کے ساتھ۔ اچھا جناب، سب میں پہلے آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو آج کا سیشن پھر ایک بار ایک لمیٹڈ رینج میں ہی رہا۔ آغاز تو بڑا ہی ایکسائٹنگ تھا، جیسے بہت ہی ایفرٹ ہوں گی بلز کی، مگر وہ نظر نہیں آئی۔ اور ابھی اینڈ پہ میں کچھ اسکرپٹ کو بھی چیک کر کے بتاؤں گا آپ کو کہ ان کے ساتھ جو کال دی گئی تھی اس میں کیا رہا۔ بہرحال اس طرح کا جو آغاز ہوتا ہے وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو شارٹ ٹرم انٹری لینے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ اگر پہلے کا مال ہو آپ کے ہاتھ میں تو اس کو بیچنے کا بڑا اچھا موقع فراہم کرتا ہے، اگر آپ اپنا ٹارگٹ پلیس کرنے کے عادی ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پری اوپن والیٹیلٹی میرے لیے اہم نہیں ہوتی، مگر پری اوپن والیٹیلٹی کا استعمال اپنے مفاد میں کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لمٹس کو ٹارگٹ کرنا، کہ آپ اوپر سیلنگ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، نیچے بائی ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ تو جناب مارکیٹ ضرور اوپر کھلی مگر انٹری کا موقع نہیں ملا۔ پہلے 2 گھنٹے میں کچھ گرین نمبر نظر آئے، مگر والیومز پہ جب نظر پڑتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ بلز یا اسٹیک ہولڈر کا کوئی خاص رجحان مارکیٹ میں نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں بڑا ہی پیتھیٹک سیشن تھا، اور اگر مسلسل لیک لسٹر سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں، تیسرا سیشن ہے یہ، اور بتدریج والیوم گر رہا ہے۔ کل شاید 18% گرا تھا، آج اس سے 12% گر گیا۔ آج تو ٹوٹل 4.5 کروڑ کا والیوم تھا۔ تو اوور آل میرے حساب سے تو بہت ہی پیتھیٹک سیشن تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے منڈے کی کال میں کہا بھی تھا کہ مارکیٹ ٹریگر کو دیکھ رہی ہے، اور جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو میں نے کہا تھا بہت ساری کورٹ ڈیٹس ہیں، اور جو نوائزی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں جس پر بہت بات چیت ہو رہی ہے، وہ بڑا کنسرن ہے انویسٹر کا شارٹ ٹرم کے لیے۔ پریسائز لیول ٹیبل آپ کے سامنے ہے، جو اس میں تبدیلیاں ہیں وہ کر دی گئی ہیں، جو نئے لیول بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ بے شک آج بہت ہی لتھارجک اور ایگزاسٹڈ سینٹیمنٹس تھے، اور ٹرینڈ تو بیئرش ہے ہی۔ ہاں یہ ہے کہ 41,700 کا جو لیول ہے، جو ہمارا بیئرش ٹریگر بھی ہے، وہ پچھلے 2 سیشن میں کام کرتا نظر آیا ہے، مگر کوئی ایسی بات نہیں ہے حوصلہ افزا کہ میں کہوں کہ یہاں سے باؤنس کرنے کے بڑے سگنل مل رہے ہیں، بالکل بھی نہیں مل رہے۔ گو کہ جو اسٹرانگ سپورٹ ہوتی ہے اس میں باؤنسنگ ایبیلٹی ہوتی ہے، اور ممکن بھی ہو سکتا ہے، مگر جو اوور آل صورتحال نظر آ رہی ہے وہ اس کے حساب سے ایسا کوئی سگنل مل نہیں رہا۔ جس طرح میں نے کہا کہ جو انڈیکس ہے اور اسٹیک ہولڈر ہیں وہ ٹریگر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، انسٹیبل پولیٹیکل سچویشن سے فیڈ اپ ہے۔ جس طرح میں نے بات کی، روز عدالتی کارروائیوں پہ لوگوں کی نظر ہوتی ہے، لوگ بڑے خوف کا شکار ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو جو کیوس کریٹ کرے تو یقیناً مارکیٹ شدید رد عمل اس کا مارکیٹ پہ ہوگا۔ اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کیوس کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو بہتر طور پہ ہینڈل کیا گیا تو وہ ایک والیٹائل سچویشن کریٹ کر سکے گا کہ مارکیٹ فوراً نیچے جائے گی اور پھر اس کے بعد ریکور بھی کر لے گی ود ان اے ویک۔ مگر اگر اس کو ہینڈل صحیح طرح نہیں کیا گیا تو پھر بڑی مشکلات ہوں گی۔ اب کل کے لیے ٹیکنیکلی دیکھیں تو وہی 41,700 کے نیچے پریشر، اور جیسا میں نے کہا پچھلے 2 سیشن میں یہ باٹم کا کام کر رہا ہے، تو بے شک یہ کچھ باؤنسنگ ایبیلٹی دکھا سکتا ہے کیونکہ ایک اسٹرانگ سپورٹ ہے، مگر یہاں پر لانگ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شارٹ ٹرم انٹری لینی ہے، اگر تو آپ اس کے نیچے ہی اسٹاپ لاس لیتے ہو تو لے سکتے ہو، اور وہ بھی پری اوپن کے بعد، کیونکہ پری اوپن کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
پری اوپن کے بعد یعنی کہ 9:45 کے بعد اگر کوئی 41,675 کے اسٹاپ لاس کے ساتھ شارٹ ٹرم انٹری لیتا ہے تو لے، رسکی ہے، مگر 41,916 کے اوپر اگر نئے والیومز بنتے ہوئے نظر آئے، آج جیسے والیوم نہ ہو، جس کی امید بہت کم ہے کہ کوئی والیوم نئے جنریٹ ہوں گے اوپر، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ ہاں چلیں ٹھیک ہے جی اوپر جائے گا۔ ویسے میں جو لمیٹڈ ایفرٹ کی بات کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ 42,221 کے نیچے زیادہ پاسبلٹی ہی اس بات کی ہے کہ مارکیٹ دوبارہ نیچے آئے گی۔ جب تک مارکیٹ 42,221 کے اوپر کلوزنگ دینا شروع نہ کرے، اس وقت تک ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ مارکیٹ سے یہ جو ایگزاسٹڈ سینٹیمنٹس ہیں ان کا خاتمہ ہو رہا ہے، ان میں کمی آ رہی ہے۔ تو اس لیے میں شارٹ ٹرم ٹریڈرز کو انکریج کر رہا ہوں کہ پروفٹ ٹیکنگ ضرور کریں، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنے ایکسپوجرز کو لمٹ کریں، مارکیٹ میں اسٹریٹجی بنائیں میڈیم ٹو لانگ ٹرم، سلیکٹیو اسٹاک جو اسکرپٹ کال میں آپ کو بتائے جاتے ہیں ان پر توجہ دیں، اور ایک بات اور ذہن میں باندھ لیں کہ جناب اب نئے ٹارگٹس ہم کو سیٹ کرنے ہوں گے، ری وزٹ کرنے ہوں گے ٹارگٹ۔ یہ نہ سوچیے گا کہ ارے فلانے اسٹاک نے 200 سے نیچے آیا ہے دوبارہ 200 آئے گا یا دوبارہ 100 آئے گا، نہیں، پوری مارکیٹ اپنے ٹارگٹ ریوزٹ کرے گی، کیونکہ ہم نہیں بھول سکتے جو انسٹیبل پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے آگے اور کیا مصیبتیں ہیں، اس کے آگے جو فلڈ ہیں اس کی آفٹر میتھ ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگی، اس کے لیے سیمنٹ اسٹاک بہت اچھا ہے، اسٹیل سیکٹر بہت اچھا ہے، ایکیومولیٹ کیا جائے اس میں، فارما سیکٹر پہ بھی کچھ اسٹاک ہیں جن پہ نظر ڈالی جا سکتی ہے، اور باقی موسٹ آف دا سیکٹرز جو ہیں وہ پرابلمز میں رہیں گے ابھی مارکیٹ میں۔ اچھا جناب، یور فیڈ بیکس ریئلی میٹرز، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، تو کچھ آپ کے کمنٹس کا بھی جواب دے دیا جائے۔ عامر صاحب، شیر شاہ خان صاحب، ارم، آپ لوگوں کی اپریسیشن کا، اور میسم بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ۔ اچھا، اب آپ کے سوالات کے بھی جواب دے دیتے ہیں۔ اشرف یوسف صاحب، گزارش ہے پلیز 20 روپے کے اندر کا کوئی اسٹاک۔ اشرف یوسف صاحب، ایک نمبر ہے 0345619043، اس پہ رابطہ کیجیے اور ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے اور ہماری ڈیلز کا حصہ بنیے، کیونکہ اسکرپٹ کال میں ضرور ہفتے میں ایک آدھ دن، جس طرح اور لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی، میں کوشش کروں گا کہ ایک آدھ اسٹاک آپ کو ہفتے میں دیا جائے، مگر بہرحال ہماری ساری کاوشیں جو ہیں اور جو ہماری ٹیم اور اسٹاف کی محنت ہے وہ فوکس ہوتی ہے اپنے کلائنٹس اور ممبرس کے لیے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم روز ایک اسٹاک دیں۔ میں سام بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ سر کل مارکیٹ 42,200 یا 300 تک پرفارم کر سکتی ہے، تو میں سام صاحب جو آپ کا خیال تھا وہ تو نہیں ہوا، مارکیٹ نے 42,064 بھی پری اوپن میں ہائی بنایا، تو اس لیے اس ہائی کی بھی اتنی اہمیت نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہی ہوا جس کی ایکسپیکٹیشن تھی۔ اس کے بعد محسن عباس صاحب کہتے ہیں، بڑا اچھا سوال ہے کہ خالد صاحب اگر عمران خان اریسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر مارکیٹ میں کیا ہوگا، کیا پازیٹیو ایفیکٹ ہوگا یا نیگیٹو؟ تو محسن صاحب کا سوال بڑا موقع کا ہے، کیونکہ یہی میجر کنسرن ہے ٹریڈرز انویسٹرز کا کہ بھائی یہ کورٹ ڈیٹیں اتنی ساری چل رہی ہیں اور صبح سے شام تک جو بہت سارے ولاگرز ہیں اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے پریشانیوں والی باتوں کو ڈسکس کر رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس کیس میں تو ہوگا ہی ہوگا، اس کیس میں تو ہوگا ہی ہوگا، تو یقیناً انویسٹر پریشان ہوگا اور اس کو یہ کنسرن ہوگا کہ کیا ہوگا اگر عمران خان صاحب اریسٹ ہو گئے یا اریسٹ نہ بھی ہوئے، نااہل ہو گئے۔ دیکھیے،
اس معاملے میں ویسے کچھ تجربہ کار تجزیہ کار گفتگو کرتے رہتے ہیں، مگر میرا یہ خیال ہے کہ اریسٹ کرنے سے انریسٹ ہو سکتا ہے، یقینی طور پہ یہ ایک بڑی خبر ہوگی اور اس سے مارکیٹ میں نگیٹو سینٹیمنٹس یا ٹرینڈ ڈیولپ ہوگا، اور جب مارکیٹ آلریڈی بیئرش ہو تو اس صورت میں اگر نگیٹو خبر آئے تو اس کا امپیکٹ اور بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر مارکیٹ تیزی میں ہو اور نگیٹو خبر آئے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ ایبزارب ہو جاتا ہے، کمی رہتی ہے۔ مگر ایسی صورت میں اگر فرض کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ اریسٹ ہونے سے مارکیٹ میں 2000 کا انڈیکس میں نقصان ہونا ہے، اور اگر انڈیکس آلریڈی پریشر میں ہو تو بھائی 2000 کے بجائے 3000 کا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں نے اپنی لائف میں پاکستانی مارکیٹ میں جو سب میں خطرناک چیز دیکھی تھی وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا واقعہ تھا، اور وہ جو بلاسٹ ہوا اور اس کے بعد ہمیں ان کی شہادت دیکھنی پڑی، اس میں جو نقصان ہوا مارکیٹ کو، اگر آپ لوگ اس سوال کے جواب میں اس کو جا کے دیکھ لیں تو میرے خیال میں بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ کس طرح میں بتاتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ وہ واقعہ جو ہے جمعرات کو ہوا، اور جمعرات کو میرے خیال میں شام مارکیٹ بند ہو چکی تھی اور میں آفس میں تھا، اور ہم نے دیکھا کہ پہلے بابا روان صاحب آئے ٹی وی پہ اور انہوں نے کہا ایسا ایسا ہو گیا، اور پھر انہوں نے ان کے انتقال کی خبر سنا دی۔ تو میرے دل سے بے ساختہ یہ دعا نکلی، اللہ کرے جمعے کو مارکیٹ بند ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو اینگر آف دا پیپل ہوتا ہے نا، جو وہ ٹائم سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں اس میں وقت، جس طرح آپ نے بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا، وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ تو جو جمعہ کلوز کیا وہ بہت سمجھداری کا فیصلہ تھا۔ جمعہ کلوز ہونے سے کیا ہوا، ہفتہ اتوار آلریڈی کلوز تھا، تو 3 دن سینٹیمنٹ کول ڈاؤن ہوئے لوگوں کے۔ مگر وہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ پیر منگل بدھ جمعرات 4 دن مارکیٹ لوور لاک لگاتی رہی۔ مارکیٹ کھلتی تھی پیر منگل اور بدھ کو اور لوور لاکس۔ جمعرات کو کیا ہوا کہ مارکیٹ کھلی، لوور لاکس لگے اور پھر مارکیٹ ریکور کر گئی۔ تو بے نظیر کی شہادت پہ اوور آل 4 لوور لاک لگے اور چوتھے ہی دن ریکوری ہو گئی۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب کا اریسٹ اس سے بڑا واقعہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں میں کمپیریزن کر رہا ہوں، اس سے بڑا واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اور بے نظیر بے شک ایک بہت بڑی اور قابل لیڈر تھی، اور اس طرح اس کا چلے جانا ایک بہت ہی انہوناک واقعہ تھا۔ تو اگر اریسٹ ہوتا ہے تو اس اریسٹ، اگر آپ غور کریں تو جو حالات چل رہے ہیں تو وہ پبلک سینٹیمنٹ کو تیار کیا جا رہا ہے، جیسا میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی نہ کسی نہ کسی فیصلے پر تو پہنچنا ہوگا۔ وہ جو ہم اپنی مارکیٹ میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ بریک ڈاؤن پاسبلٹی، کہ بریک ڈاؤن ہوگا، کوئی ایک بریک آؤٹ بنے گا مارکیٹ میں، تو وہ جو بریک آؤٹ پاسبلٹی ہے اس سے پہلے نا سینٹیمنٹ کو کول ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ تو سینٹیمنٹ اگر فرض کیجئے یہ اریسٹ 1 مہینہ پہلے ہو جاتا تو شاید امپیکٹ زیادہ ہوتا۔ آج اگر اریسٹ ہوگا تو پچھلے مہینے کے مقابلے میں کم امپیکٹ ہوگا، اور اگر 5-10 دن کے بعد اریسٹ ہوگا تو امپیکٹ نسبتاً کم ہوگا۔ تو میرے خیال میں جو مقتدر ادارے ہیں اور جو حالات ہیں وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹیمنٹ کول ڈاؤن کیے جائیں۔ خیر اریسٹ تو مجھے نظر نہیں آتا کہ اریسٹ کی ضرورت بھی ہے یا ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسے حالات میں اریسٹ کا ایشو بن سکتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی نااہلی ہو جائے، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کو لمٹ کر دیا جائے، جس طرح میڈیا پر پابندی، اس طرح کی مزید پابندیاں لگ جائیں۔ وہ بھی ایک بہت نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہے۔ ایسا بھی ہوگا اگر نااہل بھی ہوں گے خان صاحب تو بھی نیگیٹو سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوگا، اس کی لمیٹیشن اور کم ہوگی اریسٹ کے مقابلے میں۔ ظاہری بات ہے وہ بڑا ٹرموائل بنا سکتی ہیں، نااہلی چھوٹا ٹرموائل۔ تو محسن عباس صاحب یہ میرا نقطۂ نظر ہے اس حوالے سے،
बहरहाल यू गाइज आर मोस्ट वेलकम फॉर योर कमेंट्स, और मैं कोशिश करूँगा जितनी अल्लाह ताला ने मुझे समझ दी है उसका जवाब दूँ। अगर आपको मज़ीद हमारी स्क्रिप्ट कॉल के हवाले से बात करनी है तो 0345-619-0443 पर बात कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से स्क्रिप्ट के हवाले से भी बात करूँगा। तो जनाब हम बात करते हैं, कल जो स्टॉक दिए गए उनको देख लेते हैं। जैसे कि यूनिटी की बात कर लेते हैं सब में पहले। अब यूनिटी की पॉसिबिलिटी क्या थी? यूनिटी की पॉसिबिलिटी ये थी कि 22-25 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो फिर लॉन्ग जा सकते हैं आप। अब ज़रा इसको देख लीजिए, इसने 22-25 के ऊपर नहीं ट्रेड किया। इसका चार्ट खोलेंगे तो समझ में आएगा। अगर सिर्फ हाई लो देखेंगे तो आपको 21-36 का हाई नज़र आएगा, मगर जब आप इसके चार्ट पे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो शार्प हाई है, ओपन हुआ मगर ट्रेड नहीं हुआ ऐसा। और जो ट्रेड हुआ है वो 22.24 पे ज़्यादा ट्रेड हुआ है। तो लिहाजा इसको ये कहा जा सकता है कि ये स्टॉक ट्रिगर ही नहीं हुआ। अब आ जाए SNGP के हवाले से। SNGP में ये कहा था कि अगर हम लॉन्ग करते हैं इसमें तो 33.50 का स्टॉप लॉस होगा और 34.95 को टारगेट करेगा। और इसमें भी ये मशवरा दिया गया कि बेहतर है कि लॉन्ग किया जाए 34.45 के ऊपर। अब ज़रा आप देखिए कि इसका आगाज़ ही जो है 34.45 के ऊपर होता है, तो शायद ही कोई दिलेर हो जिसको ये एंट्री मिल सकी हो, वरना तो नहीं मिलती। और फिर वो 34.95 तो नहीं गया मगर कम व बेश उसके करीब गया 34.89। तो बहरहाल अगर हम उसको टारगेट बनाते तो ऑब्वियसली 34.95 के नीचे बेचते। तो कह सकते हैं टारगेट अचीव हुआ है, मगर सही मानों में नहीं कहा जा सकता। मगर अच्छी बात यह है कि इसने स्टॉप लॉस भी ब्रेक नहीं किया। उसके अलावा ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें तो मेन बोर्ड पे मुझे एक शेल पाकिस्तान और PRL कुछ एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। PSO तो लगता है कि ऑयल सेक्टर ने एफर्ट किए। तो इस वक्त जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, यू रियली नीड टू बी सेलेक्टिव। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि एक्यूमुलेशन की जाए सीमेंट और स्टील सेक्टर में। कुछ स्टॉक मैंने कल भी बताए थे, जैसे बेस्ट विज सीमेंट और क्या था गरीब वाल सीमेंट। दो की कल मैंने बात की थी, कल जो कॉल दी थी, और उसमें कोई शॉर्ट टर्म एंट्री नहीं बताई थी। मैंने कहा था जमा करने के लिए कहा था, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा करके जमा करें। और बाकी वैसे और भी सीमेंट स्टॉक हैं, जैसे मैपल लीफ, DG खान, पायनियर सीमेंट, ये तो हमारी मेजर उसमें हिस्सा होती है। तो मगर वो चूँकि उस वक्त प्रेशर में थे तो हमने कहा कि थोड़ा इसको हम नीचे एक्यूमुलेट करेंगे। तो कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग इंशाल्लाह ताला। सिर्फ टारगेट चेंज करने पड़ेंगे। आप अगर DG खान इस वक्त 59 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है तो ज़रूरत नहीं है कि 150 की उम्मीदें लगाएं। रीज़नेबल रियलिस्टिक टारगेट हो तो फिर मार्केट अच्छे रिटर्न देगी। अब रिसेंटली मैंने आपको प्रेमा का गेन बताया था कि प्रेमा ने कितना गेन किया। फिर उसके बाद टॉम CL का बताया था कि जो 20 जुलाई की कॉल थी, तो उस तरह की ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। जैसे 20 जुलाई को आपको सारी बाइंग रेंजेस दे दी गई थी, अगर आपने लिख के रखी होती, अपने सामने रखी होती, तो जो स्टॉक उस रेंज में आता उसको बाय किया जाता, वरना नहीं किया जाता। मेरे ख्याल में कोई 20-22 स्टॉक दिए गए थे। तो ये स्ट्रेटजी इस वक्त मार्केट में चलेगी। बहरहाल बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।